ماضی میں پھنسے ہوئے رگڑنا چاہیے نا جی. میرے صوبے میں تو پینٹ کے ڈبوں سے کروڑوں روپے نہیں نکل رہے. میرے صوبے سے نکل رہے ہیں, پنجاب سے نکل رہے ہیں, کے پی سے نکل رہے ہیں. پینٹ کے ڈبوں میں کروڑوں روپے, پینٹ کے ڈبوں میں کروڑوں روپے نا. جو جی میں بتا دیتا ہوں, آپ کے وزیر اعلیٰ کی جو سابق وزارت تھی اس کے ایک چھوٹے سے افسر کے گھر سے نکلے. کوہستان والی بات, افسر کسی کے تو کار سے نکلے. تو دیکھیں وہ تو ذمہ دار ہے ہی نہیں نا. 13 سال سے خیبر پختونخوا میں رہنے والے سارے 4 کروڑ پاکستانیوں کا بیڑا غرق ان کے ہاتھوں پر ہے. لیکن میاں صاحب نے تو کوئی بات ہی نہیں کی, میاں صاحب نے تو کچھ کہا ہی نہیں. بات یہ ہے کہ یہ ان کو بھی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی کہ اگر پشاور میٹرو میں 110 ارب کی جو بنائی ہے, جو کہ اصل میں 30 ارب کی بننی چاہیے تھی, اگر 80 ارب روپیہ کھا گئے تو کوئی بات نہیں ہے. اگر بلین ٹری سنامی میں اربوں روپے کھا گئے کوئی بات نہیں ہے. ہر روز سکینڈل نکلتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو دائی تھے احتساب کے, انہوں نے سب سے پہلے اپنے صوبے میں احتساب کا ادارے پہ تالا لگایا کہ ہم یہ برداشت. خرم صاحب, ان کا پتلا جلانے سے آپ کی جماعت کو کیا فائدہ ہے؟ جی میں یہی آئیوش کے میاں صاحب نے آج مستقبل کی بات کی ہوتی, ویژن کی بات کی ہوتی, بتاتے کہ ہم پاکستان کو کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں, یہ ہم نے پروجیکٹس, ذرا بڑی بات. انہوں نے یہ بات کی کہ شہباز شریف اور مریم نواز انہوں نے ترقی کے منصوبے گنوائے. انہوں نے کہا یہ ان کا ویژن ہے نا جو شہباز شریف امپلیمنٹ کر رہے ہیں وفاق میں, اور ان کا ویژن. انفیئر سوال آپ کو لگے گا, کیا آپ کچھ اور کہہ سکتے تھے اس کے علاوہ تاکہ ہماری بحث کسی اور طرف جاتی, یا یہ ان کو کہنا ضروری تھا؟ طاہر صاحب, ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹکس ہے وہ اسی طرح کی ہے. دیکھیں شفقت صاحب نے اپنا آغاز کیا کہ جی انہوں نے اپنا سٹارٹ لیا 85 میں, اور یہ تو کارخانہ چلا رہے تھے تو وہاں سے سیاست. انہوں نے کہا کہ جی آپ کو جو ہے وہ آپ کا 96 نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے آپ کو بادشاہ صاحب کس طریقے سے لائے, وہ جو ایک زمانہ تھا سارا 2011 الاسلام صاحب والا 2011 والا. اس ملک میں پولیٹیشنز یہ ڈیبیٹ کرنے کو آج بھی تیار نہیں ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنا مسئلہ حل کرنا تو ہم سب دوبارہ سے بیٹھتے ہیں, ایک نیا عمرانی معاہدہ کرتے ہیں, سارے ساتھ بیٹھ کے فیوچر کا ڈسکورس طے کرتے ہیں. مجھے یقین ہے, اور میں پوری ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں, کہ کل صبح یہ چھوٹ جائیں تو یہ ڈسکورس یہ بھی نہیں ہوگا. یہ بھی کہیں گے چونکہ ہمیں 4 سال رگڑا گیا یا 3 سال رگڑا گیا تو ہم اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں. آنے والا یہ نہیں سوچ رہا کہ اس نے کیا اپنے یہ جو کمپنی ہے, بیسیکلی یہ کمپنی ہے نا, اس کمپنی کے شیئرز اٹھانے کے لیے کوئی نئی پالیسیز بھی لانی ہے. تو وہ آپ کو ملی ہے نواز شریف کی؟ مجھے انفارچونیٹلی اصل میں پاکستان میں پولرائزیشن یا بٹرنس اس لیول پہ چلی گئی ہے جہاں لگتا ہے کہ اگر میں سین وائس بنوں گا تو آپ نے میرے ساتھ جو ہے وہ اپنا سکور سیٹل کر دینا. تو اب خوف کے عالم میں یہ سارا کچھ ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اگر ہم اس طرف لے کے چلے تو پھر چیزیں ہمارے خلاف. اپنی معلومات کے زنبیل میں سے کوئی سٹوری نکالی ہے. آپ نے ابھی بڑا بیان دیا کہ میاں صاحب ویسے نہیں بولتے اور آپ بھی ویسے ہی یہ بات نہیں کرتے, مجھے پتا ہے آپ کا, تو آپ کیا بات کر بتائیں تو خبر صاحب نے چونکہ روک دیا تھا اور ٹھیک ہے ان کی رائے تھی, میں رک گیا. جو نیب کا پیسہ نکلا نا, یہ IMF نے کہا, میں نے نہیں کہا. پی ڈی ایم کے دور میں نیب نے نکالا ہے اور پی ٹی آئی کے دور کا نکالا ہے. جتنی رقم بتائی ہے, اگر یہ IMF کی رپورٹ درست ہے تو یہ بات بھی درست ہے. اگر وہ غلط ہے کہ جناب یہاں پہ شکنجہ بنا ہوا ہے, میں تو چاہتا ہوں کہ IMF اگلی شرط یہ رکھے کہ ایلیٹ کیپچر ہے یا کچھ ہے, شہباز شریف سب سے پہلے اس کو توڑیں, اور اگلی قسط تب ملے گی جو ہم نے نشاندہی کی ہے یہ ٹھیک کریں گے. یہ صرف بیان نہ دے, نہ ججوں پہ بولتے ہیں جب ان کی تنخواہیں بڑھتی ہیں, نہ پارلیمنٹیرین پہ بولتے ہیں IMF والے, وہ بولتے ہیں میرے اور آپ کے ٹیکس پہ بڑھاؤ ٹیکس بڑھاؤ. پارلیمنٹیرینز بھی نہیں بولتے, نہیں بولتے, اپنی تنخواہیں 5-5-6 لاکھ لے کے ماشاءاللہ سب خوش بیٹھے ہیں. اور اللہ اور دے ان کو, یہ نہ سمجھے کہ ہم آپ کی جو بات عادل عباسی کہہ رہے تھے نا, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کب وقت ہوتا ہے کسی کے بولنے کا, جب وہ حکمران ہوتا ہے. نواز شریف حکمران تھا, اڈیا اس کے پاس چلا گیا, بنی گالا عمران خان کے پاس کہ بیٹھ کے بات کر لو. وہ وقت تھا, عمران خان کو سمجھ آنی چاہیے تھی. انہوں نے کہا نہیں میں تو ہوا کے گھوڑے پہ, میں نے وزیر اعظم بننا ہے. نہیں عمران خان نے ان سے بڑا کام کرا, انہوں نے سڑک بنوائی تھی بنی گالا کی. اچھا پھر شہباز شریف نے کوئی 6 دفعہ کہا, یہ جو ہارے ہیں اپنی وائف کا الیکشن, عمر ایوب, منہ توڑ جواب دیا کہ تم چور ہو, کرپٹ ہو, وہیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ راستہ کس کے ساتھ کب نکلتا ہے. آپ بات کرنے کے لیے جب نکالتے ہیں, میرے بھائی کے ساتھ بڑا ظلم ہوا, انہوں نے بتایا ہے, انہی کے ساتھ پڑوس میں لیاقت بھٹی ہیں. ان سے زیادہ ظلم ان کے پی ٹی آئی کے دور میں ان کے اور ان کی فیملی, ان کی بہو اور بچوں کی تصویریں لگا کے ساتھ ہوا. میں سرگودا کی ہی مثال دوں گا, اس کے بعد نہیں جاؤں گا. میرے بھائی ہری پور بیٹھے تھے, سرگودا کے الیکشن میں نہیں تھے, چلیں وہاں ان کی پارٹی نہیں تھی, لاہور والے میں کیوں نہیں بیٹھے؟ یہ ساری پنجاب کی قیادت وہاں کیوں جاتی ہے؟ مجھے صرف اس سوال کا جواب چاہیے. جو ان کا 7% ہوگا ووٹ نون کا, جو 93% ان کا ووٹ ہے, وہ جوک در جوک میاں اظہر والے حلقے میں مجھے اور آپ کو لائنوں میں نظر کیوں نہیں آیا کہ پولیس نے مار بگایا ووٹر کو؟ وہ ہری پور کے اندر جہاں
عمر ایوب کبھی گھسے ہی نہیں الیکشن جیتنے کے بعد، اس دفعہ بھی پچھلی دفعہ بھی 24 کے بعد اب آئے ہیں، وہاں لوگوں میں ناراضگی تھی. یہ گراؤنڈ کی رپورٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بے شک جتنے مرضی کریں، میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں کہ ہم گراؤنڈ پہ چیک کر کے بات کریں. شفقت صاحب اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ یہ جو الزام در الزام اور درہ در درہ جو رسید کرنے کی پالیسی ہے، یہ کسی طور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی انٹرسٹ سرو کر رہی ہے پارٹی کا؟ دیکھیں ہمیں تو کوئی انٹرسٹ سرو نہیں کر رہی، لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا پچھلے 3 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، آپ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں، اس کا اشر اشیر بھی نہیں ہوا. بڑی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں کچھ دور میں، پیپلز پارٹی کے کچھ ورکر کے ساتھ ہوئے ہیں تھوڑے بہت، لیکن ہمارے ساتھ ہمارے ایک ورکر سے لے کر MNA کے ساتھ جو کچھ ہم بھگت رہے ہیں، یہ لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. ساری باتیں میں یہاں پہ بتاؤں گا، آپ چلائیں گے نہیں. میں بالکل شورٹی سے آپ کو کہتا ہوں، میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا تو آپ مانیں گے نہیں. آپ بتائیں اور پھر میری سنیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آپ بتائیں پھر میری سنیں. ماننا ہی نہیں ہے کہ کیا کیا ہوتا رہا. اچھا پھر ایک وعدے کے ساتھ کہ میں ساری آپ کی صحیح مانوں گا اور آپ ساری وہ میری چلائیں گے حقیقتیں جو ہمارے ساتھ ہوئی ہیں. آپ مانیں گے، پھر اس کی ذمہ داری بھی قبول کریں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں مانوں گا، لیکن وہ حقیقتیں آپ چلائیں گے. جو آج کل ہو رہا ہے، حقیقتیں آپ چلائیں گے. جو آج کل ہو رہا ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے طلعت صاحب جو کچھ ہمارے ساتھ. اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ چونکہ میں اینکر ہوں تو میں زیادہ بحث میں نہیں پڑھوں. آپ کریں، میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نہیں چلائیں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، لیکن آپ مانیں گے بھی نہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے. دیکھیں نا، یہ جو وکٹم ہوڈ ہے نا، یہ اصل میں اپنی ذمہ داری سے فرار ہیں. اللہ تعالیٰ نے کرم سے ہمارے سامنے ریکارڈ سامنے ہے. 13 سال KP، 13واں سال اب مسلم لیگ نون کا، بیچ میں بریک آئی ان کی 4 سال کی تباہی کی، اور 17 سال پیپلز پارٹی کے. تینوں صوبوں میں آپ جا کر خود دیکھ لیں، 85 سے آپ خود دیکھ لیں جی. 85 سے نہیں میں کہتا ہوں ابھی پرانا نہ جائے، آج کا ٹیسٹ کر لینا. 13واں سال آپ کا جا رہا ہے. ہمارا GDP تھا 6 پہ. آپ بار بار ماضی میں جاتے ہیں. میں آپ کے نمبر حال میں چلا جاتا ہوں، آپ کے نمبرز کو کوشچن نہیں کروں گا. خان صاحب میری 6 پہ چھوڑ کے آپ کو 2.5 ہے. میری ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ سڑک سے جائیں، جب آپ پنجاب سے خیبر پختونخوا میں داخل ہوں گے، آپ کی کمر بتائے گی کہ میرا صوبہ بدل گیا. اتنا برا حال ہے. تعلیم، صحت، امن و امان. لیکن یہ، اور سب سے بڑی جو دہشت گردی کے ساتھی ہیں، اس میں ان کی سمپتی ہے کہ آج تک انہوں نے اپنے صوبے کے، ان کے 12 ضلع اس وقت ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے کنٹرول میں ہونے ہیں. کس کے کنٹرول میں ہونے ہیں؟ آپ کے کنٹرول میں ہونے ہیں. یہ وفاق کا کام ہے یا ہمارا ہے؟ نہیں، یہ تو آپ ڈالتے ہیں. کیا کر رہے ہیں خدا کے لیے اپنے ذمہ داری قبول کریں. میرے 4.5 کروڑ، ہمارے 3.5 سال میں ایک گراؤنڈ نہیں ہوا. 4.5 کروڑ کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی ہمارے 3.5 سال میں. اس لیے کہ ہم جنگ لڑ کے گئے ہیں سر. آپ جنگ لڑ کے گئے، ضرب کس نے لڑی ہے؟ آپ نے کیا کر رہے ہیں؟ میں صرف ایک بات طلعت صاحب چھوٹی سی کرنی ہے. جس دن پارلیمان میں، اس وقت میرے بھائی نہیں تھے، دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے قوانین پہلی دفعہ آئے 2014 میں، تحریک انصاف نے ابسٹین کیا تھا. وہ اس کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے تھے. آج تک دہشت گردی کے خلاف جب بھی ایکشن ہوا ہے، یہ فرار ہو گئے ہیں یا غائب ہو گئے. ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہزاروں پاکستانیوں کو مروائے جائیں.